اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی علی ما ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، صلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ جی، گفتگو ہماری جاری تھی لا رب الا اللہ کی، توحید ربوبی کی، کہ فرعون جو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، تو اس سے مراد ربوبیت تشریعی تھی۔ ربوبیت تشریعی تھی، ربوبیت تکوینی نہیں تھی۔ بس بتوں کی جانب ربوبیت تکوینی کی نسبت دیتے تھے، اور فرعون اور نمرود جیسے لوگوں کی جانب ربوبیت تشریعی کی نسبت دی جاتی تھی۔ اگرچہ نمرود نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ربوبیت تکوینی بھی میرے پاس ہے، لیکن جناب ابراہیم نے بحث کی، گفتگو کی، مجادلہ کیا، اور اس میں وہ مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، وہ کوئی جواب نہیں دے پایا۔ ربوبیت میں شرک کرنے والے جو اللہ کے علاوہ کو رب مانتے ہیں، چونکہ دنیا اختیار کی جگہ ہے، عمل کی جگہ ہے، مرنے کے بعد یہ لوگ جو ہیں عالم ہو جائیں گے۔ بس یہ دو نقطے اہم ہیں، ایک تو مشرکین کے حوالے سے ہے، ایک موحدین کے حوالے سے۔ مشرکین کے حوالے سے یہ ہے کہ جو مشرکین ہیں، ربوبیت میں شرک کرنے والے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کو رب مانتے ہیں، چونکہ دنیا اختیار کی جگہ ہے، دنیا اختیار کی جگہ ہے، عمل کی جگہ ہے، مرنے کے بعد یہ لوگ عالم ہو جائیں گے۔ مرنے کے بعد یہ لوگ عالم ہو جائیں گے۔ کس بات کے عالم ہو جائیں گے؟ اس بات کے عالم ہو جائیں گے کہ لا رب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، لیکن ایمان نہیں لا سکیں گے، ایمان نہیں لا سکیں گے۔ ہاں، ان کی جہالت علم میں تبدیل ہو جائے گی، ان کی جہالت علم میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن جہالت عملی یعنی ایمان میں تبدیل نہیں ہوگی، ایمان میں تبدیل نہیں ہوگی۔ اگرچہ جان لیں گے کہ حق مومنین اور توحید پرستوں کے ساتھ۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایمان جو ہے وہ فعل اختیاری، ایمان کیا ہے؟ فعل اختیاری، لیکن علم جو ہے فعل اختیاری نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دروازہ کھولتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، علم آ گیا، آپ چاہے نہ چاہیں۔ یا کسی محفل میں کوئی شخص بیٹھا ہو اور اسے کوئی دلیل ملے تو دلیل اسے ملتی ہے، برہان اسے ملتا ہے، ممکن ہے اسے قبول نہ کرے۔ اصل مہم ہے قبول کرنا، اصل مہم ہے ایمان لانا۔ معرفت آنے کے بعد اگر انسان قبول نہ کرے تو وہ علم اختیاری نہیں ہے، وہ ہر ایک کو ملتا ہے۔ بس مہم یہ ہے کہ علم آنے کے بعد، معرفت آنے کے بعد انسان قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بس علم اختیاری نہیں ہے، لیکن ایمان اختیاری۔ بس مرنے کے بعد چاہے نہ چاہے انسان کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا، لیکن جو لوگ یہاں ایمان نہیں لائے وہاں بھی ایمان نہیں لائیں گے، وہاں بھی ایمان نہیں لا سکیں گے۔ اگرچہ جان لیں گے کہ حق مومنین کے ساتھ ہے، حق توحید پرستوں کے ساتھ ہے، لیکن ایمان نہیں لا سکیں گے۔ تبھی یہ روایات میں آیا ہے کہ الیوم عمل، آج کے دن عمل ہے، ولا حساب، وغدن حساب ولا عمل، کل جو ہے حساب ہے، عمل نہیں، کل حساب ہے، عمل نہیں۔ تبھی وہ قیامت کے دن کہیں گے ہمیں دنیا میں پلٹا دو تاکہ ہم وہاں ایمان لائیں، وہاں عمل کریں، وہاں عمل کریں، عمل صالح وہاں کریں، وہاں ایمان لے آئیں۔ دیکھیں جی، معصیت کار دو قسموں کے لوگ، ایک وہ معصیت کرنے والا ہے جو مشرک نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، ایک وہ معصیت کرنے والا ہے جو مشرک۔ بس ان دو میں فرق کیجئے گا۔ جو معصیت کار مشرک نہیں ہے وہ کل کہے گا ربنا، وہ کل کہے گا، مرنے کے بعد کہے گا ربنا یا ربی،
لیکن جو معصیت کار مشرک ہے اسے یہ توفیق ملے گی ہی نہیں کہ کل وہ کہے ربنا، بلکہ کیا کہے گا؟ ربکم۔ دیکھیں جی قرآن کیا کہتا ہے، سورہ غافر ہے آیت نمبر 49، سورہ غافر یا سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے اسے، سورہ غافر یا سورہ مومن، آیت نمبر 49 ہے 49 ہے، وقال الذین فی النار، اور کہیں گے وہ لوگ یعنی مشرکین جو ربوبیت میں شرک کرنے والے ہیں، جہنم میں جائیں گے تو کہیں گے کیا؟ لخزنۃ جہنم، جہنم کے داروغوں سے کہیں گے، فرشتوں سے کہیں گے، جہنم کے جو فرشتے ہیں ان سے کہیں گے ادعوا ربکم، اپنے رب سے کہو، نہ کہ ہمارے رب سے کہو۔ جس سے اس دنیا میں اللہ کو رب ماننے کی توفیق نہیں ہوئی، اس دنیا میں بھی توفیق نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے اختیاری طور پہ وہ خود ایمان نہیں لایا۔ تو وہاں بھی انسان کس کے سہارے پہ ہوگا؟ اسی ملکے کے سہارے پہ۔ ملکہ کیا بنا؟ رب کو، اللہ کو رب نہ ماننا، تو اسی کے سہارے پہ ہوگا، اسی عمل پہ ہوگا۔ کل انسان مہمان کس کا بنے گا؟ اسی عمل کا جو یہاں انجام دیتا تھا، اسی ایمان کا جو یہاں وہ لاتا تھا۔ ٹھیک، بس کیا کہا انہوں نے؟ یہ کیا کہیں گے؟ ادعوا ربکم، اپنے رب سے کہو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ ہم سے ایک دن تو عذاب کم کر دے۔ یہ دن بمعنی ہے آج کا دن نہیں، وہ اس لحاظ سے ہوگا، وہ اس لحاظ سے ہوگا، ایک لمحے تو ہمارا عذاب کم کر دے۔ بس قرآن کریم نے یہ ایک نقطہ مشرکین کے حوالے سے، یہ ایک نقطہ مشرکین کے حوالے سے، بس ہم یہ کہیں کہ ہم جو ہمارا برا عمل ہے، جو ہماری معصیت ہے، وہ ہماری مہارت نہ بنے، ملکہ نہ بنے۔ اگر ملکہ بن گئی تو کل ہم اس کے مہمان بنیں گے، وہ جو ہے کل کے دن ہمارا مالک بن جائے گا۔ آج ہم کس کے مالک ہیں؟ اپنے عمل کے مالک ہیں۔ کل ہمارا مالک کون ہو جائے گا؟ ہمارا ایمان اور ہمارا عمل، ہمارا ایمان اور ہمارا عمل۔ ٹھیک، بس وہاں مشرکین کو یہ توفیق نہیں ہوگی کہ ایمان لائیں، ربنا کہیں، ربنا کہیں۔ قرآن کریم نے ایک تو یہ پہلا نقطہ، دوسرا قرآن کریم نے ہم سے کہا ہے کہ لوگوں کو کہ رب نہ بنو، لوگوں کے رب نہ بنو، بلکہ لوگوں کے ربانی بنو، لوگوں کے ربانی بنو، کیونکہ اللہ رب السماوات اور رب الارض اور رب العالمین ہے۔ بس رب وہ ہے جو لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے، اپنی طرف دعوت دے۔ ربانی وہ ہے جو لوگوں کو رب العالمین کی طرف دعوت دے، رب العالمین کی طرف دعوت دے۔ بس فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی ما علمت لکم من الہ غیری، میں ہوں تمہارا بڑا رب، مصر کا بڑا رب، میرے علاوہ کوئی تمہارا رب نہیں ہے، نہیں رب تشریعی۔ لیکن عالم ربانی وہ ہے جس کا خود بھی تعلق رب العالمین سے شدید تر ہو اور مخلوق خدا کو بھی اللہ سے تعلق شدید تر بنائے، مخلوق کا بھی اللہ سے تعلق شدید تر بناتا جائے، شدت سے توحید کی طرف دعوت دینے والا، اسے عالم ربانی روایات نے بھی اور قرآن نے بھی کہا ہے۔ ربانی آپ دیکھیں، ربانی صیغہ مبالغہ ہے۔ بس عالم دین اگر کہے کہ فلاں مطلب میں نہیں جانتا، یا کہے کہ میں نے فلاں مطلب غلط بیان نہیں کیا، غلطی تسلیم نہ کرے تو وہ بھی ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر غلطی ہے تو تسلیم کرنی چاہیے، غلطی ہے بس وہ عالم دین جو مانے کہ ہاں یہ میرا مطلب غلط تھا، یہ مطلب میرا غلط تھا، یا یہ مطلب میں نہیں جانتا، بس وہ ربوبیت کا دعویٰ نہیں کرتا، بس اگر عالم دین اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرے تو وہ ربوبیت کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ بعض معصیتیں اور گناہ قرآن اور روایات کہتی ہیں کہ شرک بن جاتی ہیں، جیسے انا پرستی، یہ شرک بن جاتی ہیں۔ ٹھیک، بس ہم ہوشیار ہوں کہ یہ ہماری جو معصیت ہے یہ شرک نہ بنے،
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 اور 80 کا مطالعہ کریں۔ 79 اور 80 نے کہا کیا ہے؟ 79 اور 80 نے دو چیزیں کہیں۔ پہلا مطلب جو 79 میں بیان ہوا وہ دو حصوں پر ہے، جو ہماری آج بحث ہے وہ دو حصوں پر ہے۔ اول کہ تم کبھی بھی لوگوں کو دعوت نہ دو کہ میں رب ہوں، یہ نہ کہو کہ ہاں میں رب ہوں، اول۔ دوسرا یہ کہ لوگوں کو ربانی بنو اور لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بناؤ، رب العالمین سے بناؤ، رب السماوات و رب الارض سے بناؤ۔ اس کے بعد آیت نمبر 80 نے کیا کہا؟ آیت نمبر 80 نے کہا کہ اپنی طرف دعوت بھی نہ دو، اپنے آپ کو اپنے رب ہونے کا دعویٰ بھی نہ کرو، اور آیت نمبر 80 کہہ رہی ہے کہ نبیوں کو بھی رب نہ مانو، ملائکہ کو بھی رب نہ مانو، علماء ربانی کو بھی رب نہ مانو۔ کیا کہتی ہیں یہ آیتیں؟ دیکھیں جی، ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے جائز نہیں، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ خدا نے جسے کتاب دی ہے، حکمت دی ہے، نبوت دی ہے، ثم یقول للناس، کہ پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ، میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ میرے بندے بن جاؤ۔ بس کسی نبی کو یہ حق حاصل نہیں، کسی بشر کو یہ حق حاصل نہیں، اللہ نے کسی کو اجازت نہیں دی، نہ نبی کو، نہ کسی عام انسان کو، نہ کسی عالم کو، کسی کو اجازت نہیں دی۔ لیکن اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لیکن علماء ربانی بنو، علماء ربانی بنو۔ جو تم اول کیا کرو؟ اول کتاب کی تعلیم حاصل کرو، دوم لوگوں کو اس کتاب کے مطابق سمجھاؤ۔ علماء ربانی کون ہیں؟ علماء ربانی وہ ہیں جو پہلے قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن پہ عمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد قرآن کی دعوت دیتے ہیں، قرآن کریم کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں۔ آیت نمبر 80، وَلَا يَأْمُرُكُمْ، یہ بشر تمہیں حکم نہیں دے گا کہ فرشتوں کو رب مانو، نبیوں کو رب مانو، یا لوگوں کو رب مانو۔ بس آیت نمبر 79 اور 80 ایک مطلب کو باطل کر رہی ہے کہ رب ہونے کا دعویٰ نہ کرو، دوسرے مطلب کو ثابت کر رہی ہے کہ ربانی بنو، اللہ سے شدید تعلق بنواؤ، اللہ سے شدید تعلق قائم کرو، لوگوں کا قائم کرو۔ بس اگر کوئی درس قرآن پڑھے، نہج البلاغہ پڑھے، صحیفہ کاملہ پڑھے، عالم ہو، عمل کرے، وہ عالم ربانی ہے۔ تبھی کہا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ورثۃ الانبیاء ہیں۔ بس لوگ یا تو امام علی علیہ السلام کے کلام کے مطابق لوگوں کی تین قسمیں ہیں، لوگ تین قسموں کے ہیں۔ پہلا، یا تو وہ عالم ربانی ہیں، دوسرا یا تو وہ نجات کے راستے پہ ثابت قدم ہیں، علماء ربانی سے تعلق ہے اور نجات کے راستے پہ ثابت قدم ہیں، علم حاصل کرنے والے ہیں۔ تیسرا، چوپایوں کی مانند ہوا کے رخ سے بدلنے والے، ہوا کے رخ سے رخ موڑنے والے۔ بس امام فرماتے ہیں کہ عالم ربانی بنو یا علم حاصل کرنے والے بنو۔ ہم عالم ربانی تو نہیں ہو سکتے، لیکن علم حاصل کرنے والے ہو سکتے، طالب علم ہو سکتے ہیں، طالب علم ہو سکتے ہیں۔ ائمہ علیہ السلام خود عالم ربانی، یہ حضرات انبیاء علیہ السلام، محمد اور آل محمد علیہ السلام، یہ علماء ربانی، یہ علماء ربانی ہیں۔ کہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 108 وہ بیان کرتا ہے کہ امام علی نے خود کو عالم ربانی کہا ہے، خود کو عالم ربانی کہا ہے۔ فرمایا ہے کہ عالم ربانی کی بات غور سے سنو، خاموش رہو اور اس کی اطاعت کرو۔ جیسے قرآن کریم میں آئے تو قرآن کریم نے بھی کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے، قرات کی جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اسی طرح علماء ربانی، عالم ربانی کی جب بات سننی ہے تو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ امام علی نے اپنے آپ کو عالم ربانی کہا۔ بس کوفے میں ایسے لوگ تھے جن کو تمیز نہیں تھی کہ امام کیا بول رہے ہیں، شور مچاتے تھے، مسائل کھڑے کرتے تھے۔ اس میں آ کے امام نے کہا میں عالم ربانی ہوں، میری بات غور سے سنو اور خاموش رہو۔
بس یہ چیزیں جو ہے یعنی عالم ربانی اور قرآن ہم شکل ہیں، قرآن ہم شکل، یہ ہم شکل ہیں، بس جس طرح قرآن کو ہم نے خاموشی سے سننا ہے، غور سے سننا ہے، اسی طرح عالم ربانی کی۔ بس دو نقطے ہم نے بیان کیے۔ پہلا نقطہ جو قرآن کریم نے مشرکین کی نسبت بیان کی ہے، مشرکین کی نسبت بیان کی ہے، وہ یہ کہ مشرکین مرنے کے بعد بھی انہیں توفیق نہیں ملے گی کہ وہ ایمان لا سکیں۔ ہاں علم حاصل ہو جائے گا، علم حاصل ہونا فعل اختیاری نہیں، علم حاصل ہوتا ہے چاہے نہ چاہے۔ ایک محفل میں اگر مخالف بیٹھا ہے اسے دلیل مل سکتی ہے، دلیل سمجھ آ سکتی ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ دلیل کو قبول نہ کرے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو دلیل کو قبول نہیں کرتے، دلیل کو قبول نہیں کرتے، بس ایمان ان کا یہاں نہیں تھا تو وہاں ہوگا نہیں ہوگا، دنیا میں نہیں تھا بس الیوم عمل، آج عمل ہے، کل کیا ہوگا؟ حساب ہوگا۔ اگر آج صحیح چیز پہ عمل نہیں ہے تو کل وہ صحیح چیز پہ عمل کر پائے گا۔ آج اگر مشرک ہے تو کل وہ مشرک ہی رہے گا، موحد نہیں بنے گا۔ ہاں وہ یہ دیکھے گا کہ موحدین حق پر ہیں، جنت میں جا رہے ہیں، نور ان کے ساتھ ہے۔ لیکن کیا کہیں گے؟ سورہ غافر کی آیت نمبر 49 میں کیا ہوگا؟ یہ جملہ ہم یاد رکھیں کہ یہ مشرکین فرشتوں سے کہیں گے، داروغوں سے کہیں گے، جہنم کے داروغوں سے کیا کہیں گے؟ ادعوا ربکم، اپنے رب کو رب سے کہو، نہ کہ ہمارے رب سے کہو، اپنے رب۔ ہاں جو دوسری معصیت کرنے والے ہیں، جیسے شرک کے علاوہ باقی معصیت کرنے والے، وہ کہیں گے ربنا سمعنا ابصرنا، یا ربنا ابصرنا و سمعنا، یہ کہیں گے وہ لوگ، لیکن مشرکین نہیں کہہ پائیں گے ربنا۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ممکن ہے کہ آپ بعض قرآن کی آیات پڑھیں جس میں گناہگار قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے اور گناہگار کہہ رہے ربنا ربنا، تو یہ وہ ان گناہگاروں کی بات ہو رہی ہے جو مشرک نہیں ہیں، توحید ربوبی میں ان کے مسائل نہیں ہیں۔ ہاں معصیت کرنے والے ہیں، معصیت کرنے والے ہیں، بس آپ گناہگاروں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیجئے گا۔ بعض ہمارے گناہ شرک ربوبی ہیں، شرک ربوبیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو سب سے اہم نقطہ جس کی رعایت نہیں کی جاتی ہماری شاعری میں، ہمارے نقطوں میں، وہ توحید ربوبی۔ آپ سنیں، اب تو اتنی کرونا کی وجہ سے معاملات ایسے بگڑ گئے کہ گھر گھر میں ذاکر پیدا ہو گئے ہیں، اور ذاکر بھی کون سے؟ جو صرف شاعری کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ علمی مطالب بیان کرنے والے کم اور شاعری کرنے والے بہت زیادہ، اور اب وہ شاعری جو کر رہے ہیں اس میں جو توحید کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں وہ آپ غور سے سنیں تو صحیح، کہ بھئی آپ جب شاعری کر رہے ہیں یا آپ جب کلام پڑھ رہے ہیں تو آپ کو قرآن کا علم ہے، توحید کا علم ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف خالق ہونے کی نسبت ہے، یہ کون سی نسبت ہے؟ اللہ نے کس سے یہ نسبت سلب کی ہے، کس کی طرف دی ہے؟ اگر دی ہے تو کس معنی میں ہے؟ کس معنی میں ہے؟ وہ ید اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ کے حوالے سے ہے یا اذن الہی سے ہے؟ وہ شفیع ہیں، خلقت کے حوالے سے شفیع ہیں، خالق نہیں ہیں۔ بس مطلب یہ بیان ہو کہ مطلب آخر میں نتیجہ یہ نکلے کہ لا خالق الا اللہ۔ بس قرآن کی آیات کو وہ غور سے پڑھیں کہ دو قسموں کی آیات، ایک وہ کہ اللہ ہر چیز پر خالق ہے، ہر چیز کا خالق ہے، دوسرا اللہ ہی خالق ہے۔ یہ دو مطلب بیان کیے ہیں، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی خالق ہے۔ بس نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لا خالق الا اللہ۔ اسی طرح رب ہونے کے حوالے سے اللہ نے کہا ہے کہ مدبرات، فرشتے بھی ہیں، مدبرات تدبیر کرنے والے فرشتے بھی ہیں، لیکن وہ اذن الہی سے ہیں، نہ کہ اللہ کے مقابلے میں۔ بس نتیجہ کیا ثابت ہوگا کہ جب خالق وہی ہے تو رب بھی وہی ہے، اور کوئی رب نہیں ہے۔ اگر کوئی تدبیر کرنے والا ہے تو حکم خدا سے، اذن الہی سے، اذن الہی سے۔ وہ ید اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، یہ ساری نسبتیں اس کی طرف دے سکتے ہیں، لیکن لا رب الا اللہ یہ ثابت ہے۔ جب تک ہمارے شاعر حضرات یہ مطالب توحید نہیں پڑھیں گے، معاملے وہیں کے وہیں رہیں گے، بلکہ بدتر
بدتر ہو جائیں گے ہر سال بدتر ہو جائیں گے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، جب تک یہ توحید کسی کے پاس یہ لوگ نہیں پڑھتے، شاعر حضرات ہوں یا جو شعراء کا کلام لینے والے ہیں جیسے نوحہ خان ہے، قصیدہ خان ہیں، یہ حضرات اگر کلام لینے سے پہلے توحید کو پڑھ لیں، توحید کی رعایت کر لیں تو معاملے کافی حل ہو جائیں۔ پھر ان کی شاعری سے ہم توحید تک پہنچیں گے، اللہ تک بھی پہنچیں گے اور محمد اور آل محمد تک بھی پہنچیں گے، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، جنت دو قسموں کی، ایک جنت ظاہری جنت ہے، ایک جنت معنوی جنت۔ ظاہری جنت مرنے کے بعد ہمیں ملے گی، معنوی جنت اسی دنیا میں ہمیں مل سکتی، لیکن ظہور کامل اس معنوی جنت کا آخرت میں ہوگا، لیکن معنوی جنت ہمیں یہیں مل سکتی ہے۔ اب سوال کہ یہ جنت کون سی ہے؟ یہ جنت توحید کا ہی کہی گئی ہے، رسالت رسول خدا کہی گئی ہے، اور ائمہ علیہ السلام کی ولایت کہی گئی ہے نا، مدینۃ الحکمہ، علی میں حکمت کا شہر ہوں اور وہ جنت ہے، تم اس کے دروازے ہو۔ بس یہ جنت ہم نے دنیا میں اگر حاصل کر لی تو اس کا کامل ظہور ہمیں آخرت میں ملے گا، آخرت میں ہم کامل طور پہ اسے پائیں گے، ظاہری جنت بھی پائیں گے۔ تبھی آپ دیکھیں کہ سورہ اعراف میں کیا کہا ہے، پہلا معیار کسے قرار دیا، وَنَزَعْنَا، ہم ان کے سینوں سے نکال دیں گے ہر کینہ ہم نکال دیں گے۔ یہ معنوی جنت ہے یا ظاہری؟ معنوی۔ حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، منافقت نہ ہو، یہ ہمارے دلوں سے نکلے تو دنیا میں ہی ہم مرد الہی، جنتی مرد، جنت میں داخل ہیں، ایک سختیوں سے گزر رہے ہیں لیکن ہمارا اندر پاک۔ اس کے بعد ہے ان کے لیے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ظاہری جنت بعد میں ذکر کی ہے۔ بس ہم اللہ توفیق دے کہ توحید کی رعایت کریں، یہ جنت ہے، معنوی جنت۔ اگر اس کی رعایت کی تو وراثت ہمیں وہاں کون سی ملے گی؟ ہاں جی، جنت کی وراثت ملے گی، ظاہری جنت بھی اور معنوی جنت بھی پورا کامل طور پہ۔ ایک دفعہ آپ ایک چیز خریدنے جاتے ہیں، جیسے مال، آپ مال ساتھ لے کے جاتے ہیں اور مال دے کے، بس جب آپ تجارت کرتے ہیں تو مال کی جگہ مال آتا ہے، لیکن جب آپ وارث بنتے ہیں تو آپ صاحب مال کی جگہ پہ آتا ہے۔ یہ ظاہری وراثت میں ہے، لیکن معنوی وراثت میں اپنی سب سے بڑا شرک ہم نے دور کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ اپنی انا کو مارنا ہے۔ سب سے بڑا شرک جو قرآن کریم نے کہا ہے وہ ہے انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں نے جو مسئلہ بیان کیا وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، بس انسان اگر کہے کہ ہاں میں نے یہ غلطی کی تو وہ کبھی بھی ربوبیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بس یہ مطلب اہم ہے اگر ہم اپنی زندگی میں لا رب الا اللہ کو شامل کرنا چاہیں۔ بس خدا ہمیں یہ توفیق دے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔